فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ JNU تشدد معاملے کے بعد اب دہلی پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے۔ 2 دنوں بعد بھی نقاب پوش حملہ کی شناخت تو نہیں ہوئی، لیکن حملے میں زخمی JNU اسٹوڈنٹ یونین کی صدر عیشی گھوش پر ہی FIR درج کی گئی ہے۔ یہ FIR یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کے سرور روم میں توڑ پھوڑ مچائی ہے۔ وہیں اس کو لے کر جاوید اختر نے دہلی پولیس کے رویے پر طنز کسا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عیشی گھوش کے خلاف FIR مکمل طور پر قابل فہم ہے۔ اس لڑکی نے کس طرح سے ہمت کی کہ ایک قوم پرست کی لوہے کی راڈ کو اپنے سر سے روکے۔ یہ اینٹی نیشنلز ہمارے بیچارے غنڈوں کو سیدھے سے لاٹھی گھمانے بھی نہیں دے رہے۔ ملک کے موجودہ حالات کو لے کر سابق BJP لیڈر یشونت سنہا نے مودی سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ JNU معاملے کو لے کر انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت پولیس کا استعمال کر کے لوگوں کی آواز کچلتی تھی، لیکن اب غنڈوں کا سہارا لے کر لوگوں کو زد و کوب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ کشمیر کو ہندوستان بنائیں گے، لیکن 5 ماہ میں ہندوستان ہی کشمیر میں بدل گیا ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ہم کشمیر کو بھارت کے جیسا بنا دیں گے، جیسا بھارت ہے ویسا ہی کشمیر بنا دیں گے، اور آج 5 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر تو بھارت نہیں بنا بلکہ بھارت کشمیر بن گیا۔ تو بھارت ہی کشمیر بن گیا۔ چاروں طرف آج دمن کا چکر چل رہا ہے۔ پہلے پولیس سے دمن کرواتے تھے، اب گنڈوں سے بھی دمن کرواتے ہیں۔ جو کچھ ہوا JNU میں وہ اسی ساٹھ گانٹھ کو دکھاتا ہے۔ معروف شاعر جاوید اختر نے NRC قانون کو گھٹیا اور انسان مخالف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کا بسم اللہ ہی غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا اصول ہے کہ آدمی اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس پر جرم ثابت نہ ہو، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ گیا ہے۔ تو پہلے تو اس کی بسم اللہ ہی غلط ہوئی، دوسرے یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ثبوت دیجئے۔ ارے ہندوستان میں کہاں سے آدمی برتھ سرٹیفکیٹ لائے گا؟ آدمی کو اپنی پیدائش کا دن ہی نہیں معلوم ہوتا۔ یہ غریب کی مشکل ہے۔ غریب کی مشکل یہ ہے کہ اس کے باپ دادوں کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، اس کا کبھی کوئی پرمننٹ پتہ نہیں رہا، اس کے پاس کپڑا رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، فٹ پاتھ پہ بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ کہاں سے اپنے کاغذات آپ کو لا کے دے۔ NRC کو لے کر وزیراعظم مودی ایک تو بنگال BJP اپنی کتابچے میں کچھ اور ہی دعویٰ کر رہی ہے۔ بنگال BJP کے کتابچے میں صاف لکھ دیا گیا ہے کہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے بعد ملک بھر میں NRC کے نفاذ کی تیاریوں کی شروعات ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی اس میں کہا گیا ہے کہ جب شہریت قانون لاگو ہوگا، بنگال میں حراستی کیمپوں میں بند ہندوؤں کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ JNU تشدد معاملے میں حملاوروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، لیکن 2 دنوں بعد بھی پولیس حملاوروں تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ وہیں مرکز اور دہلی پولیس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔ حملے کے بعد سے کئی لوگ راست طور پر وزیر داخلہ امت شاہ کے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو سبق سکھانے والے بیان کو لے کر وزیر داخلہ کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی اس کے نیترتو میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو دلی کے اشانتی کے لیے ذمہ دار ہے، اس کو دنڈ دینے کا سمے آ گیا ہے۔ JNU تشدد معاملے میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ ہندو رکشا دل نامی ہندوتوادی تنظیم نے ویڈیو جاری کر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ HRD کے صدر پنکی چوہان نے کہا کہ ضرورت پڑی تو پھر کارروائی ہوگی، لیکن یونیورسٹی کیمپس میں انٹری، پولیس کے کردار پر سوالات اب بھی باقی ہیں۔ شکشا پراپت کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے دیش میں ایسی گتیویدیاں ہندو رکشا دل برداشت نہیں کرے گا۔ دیش ورودھی گتیویدیاں اگر ہمارے یہاں کوئی کرے گا تو اسے اسی طریقے کا جواب دیا جائے گا جیسا ہم نے کل شام کو دیا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری ہم لوگ لیتے ہیں۔ ہمارے دھرم کے خلاف اتنا غلط بولنا اور کس طریقے کا ان لوگوں کا جو ہے ویوہار ہے، کئی برسوں سے JNU کمیونسٹوں کا اڈا ہے، اور ایسے اڈے ہم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ JNU طلبہ صدر عیشی گھوش نے بھی کئی خلاصے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دہلی پولیس کو پہلے ہی جانکاری دی تھی، لیکن پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے حملے کو منصوبہ بند قرار دیتے ہوئے VC جگدیش کمار کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔
ان کا کہنا ہے کہ وی سی ایک گنڈے کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ JNU میں ہوئے حملے کی اب ملک و بیرون میں گونج سنائی دے رہی ہے۔ طلبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی میں ہندوستان سمیت پانڈیچری، بنگلورو، حیدرآباد، پنجاب، علی گڑھ جامعہ کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ اور کولمبیا یونیورسٹی میں بھی طالب علموں نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارچ کیا اور طالب علموں کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ ممبئی میں JNU تشدد کو لے کر احتجاج کر رہے طلبہ کو پولیس نے جبراً گیٹ وے آف انڈیا سے ہٹا دیا ہے۔ پولیس نے انہیں وہاں سے ہٹا کر آزاد میدان منتقل کر دیا ہے۔ وہیں کولکتہ میں لیفٹ اور BJP کارکنان کے مابین جھڑپوں کی بھی خبریں ہیں۔ اتر پردیش میں BJP ریاستی صدر سوتنتر دیو سنگھ نے پرینکا گاندھی پر سنگین الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرینکا گاندھی پتھر بازوں کو فنڈنگ کر کے پتھراؤ کروا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں راجستھان، مدھیہ پردیش جانا چاہیے، لیکن وہ اتر پردیش میں آ کر مذہبی سیاست کر پرامن ماحول کو بگاڑ رہی ہیں۔ خیال رہے کہ UP میں شہریت قانون کے خلاف مظاہرے کے دوران پولیس نے حکومت کی سرپرستی میں مظاہرین پر سخت تشدد برپا کیا تھا، جس میں 21 افراد کی موت ہوئی تھی، جبکہ کئی ساری ویڈیوز ہیں جس میں پولیس بے جا طاقت کا استعمال کرتی اور مسلم طبقے کو گھر گھر گھس کر مارتی نظر آئی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتر پردیش اتنا شانتی سے چل رہا ہے، پرینکا کیوں اتر پردیش میں دنگا بھڑکانا چاہتی ہے، ہنسا بھڑکانا چاہتی ہے؟ یہ مدھیہ پردیش میں کیوں نہیں کرتی ہے؟ راجستھان میں کیوں نہیں کرتی ہے؟ جتنے بھی گنڈے ہیں ادھر ادھر کے، اتر پردیش میں بلا کر اور فنڈنگ دے کر پتھر چلوا رہی ہے، اور اتر پردیش کو شانتی میں، جو شانتی کے روم میں 3 سال چل رہا تھا، وہ بھنگ کروا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو یہ ایکٹ جو مودی جی نے بنایا ہے، کوئی غلط بنایا ہے؟ دہلی اسمبلی انتخابات کا بگل بچ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی میں 8 فروری کو ایک مرحلے میں ووٹنگ، جبکہ 11 فروری کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی کیجریوال نے پریس کانفرنس کر کہا کہ ہم اپنے کام کی بنیاد پر انتخابی پرچار کریں گے، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے۔ وہیں امت شاہ دہلی انتخابی پرچار کے لیے مورچہ کھول چکے ہیں۔ امت شاہ نے کیجریوال سرکار پر عوام کے پیسے سے اشتہار پر خرچ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ دلی کا چناؤ دلی سرکار کے کاموں پہ ہوگا۔ لوگ من بنا چکے ہیں کہ اس بار کام پہ ووٹ ڈالیں گے۔ یہ اس بار کا ووٹ آپ کام کے نام پہ دینا، دلی کے وکاس کے نام پہ دینا، اپنے بچوں کی شکشا کے نام پہ ووٹ دینا۔ تو ہم BJP والوں سے بھی ووٹ مانگیں گے، کانگریس والوں سے بھی ووٹ مانگیں گے۔ कांग्रेस पार्टी इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। JNU میں نقاب پوشوں کے حملے کے بعد اپوزیشن مودی حکومت پر پوری طرح حملہ آور ہے۔ اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ تشدد کے دوران غنڈوں کو پولیس اور حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ BJP ایک ایسے ادارے کو بند کرانے کی کوششوں میں ہے جہاں غریب طلبہ کم فیس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کو ایک وچاردھارا کے لوگ اور ایک وچاردھارا کے بیٹھے ہوئے وہاں کے لوگ ایک وچاردھارا میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ آسام میں پرتیک ہزیلا کی جگہ ہتیش دیو شرما کی آسام NRC کوارڈینیٹر کے طور پر تقرری کے خلاف داخل عرضی کو سپریم کورٹ نے منظور کرتے ہوئے حکومت کو نوٹس جاری کر 4 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ ساتھ ہی کورٹ نے کوارڈینیٹر کی جانب سے مسلم مخالف پوسٹ کو بھی فیس بک سے ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ خیال ہے کہ جمعیت علماء اور آمسو کی جانب سے داخل کی گئی درخواست میں کہا گیا تھا کہ شہریت کا معاملہ انسانی زندگی سے جڑا ہوا حساس مسئلہ ہے، اس لیے اس عہدے پر غیر جانبدار شخص کی تقرری ضروری ہے۔ خیال رہے کہ نئے کوارڈینیٹر نے اپنے فیس بک پوسٹ کے ذریعے کھلے عام مسلم مخالف بیانات دیے ہیں۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔